بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پاک مین نیوز۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کل پاکستان میں پنک نمک کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک مہم بڑی کامیابی سے چل رہی ہے۔ اگرچہ اس مہم سے ابھی تک احکام بالا کے کانوں پر جوں تو نہیں رنگی، لیکن کم از کم پاکستانی عوام اپنے قیمتی گلابی نمک کی افادیت، اس کے فوائد اور اس کے ساتھ ہونے والے کھلواڑ سے واقف ہو ہی گئے ہیں۔ محترم ویورز، کہ یہ مسئلہ صرف گلابی نمک تک ہی محدود رہتا تو اچھا تھا۔ صد افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے معدنی وسائل پر نقب زنی کی یہ فہرست بہت طویل ہے۔ پاکستان کے ایسے ان گنت معدنی اور زرعی وسائل ہیں جن سے براہ راست یا درپردہ دوسرے ملک ان سے نہ صرف فائدہ اٹھا رہے ہیں بلکہ ان وسائل سے کثیر زرعی مبادلہ بھی کما رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی سوچ کو وسیع کریں اور اپنی توانائی صرف نمک تک محدود نہ رکھیں بلکہ محب وطن پاکستانی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے باقی قیمتی وسائل جن کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے ان کے لیے بھی مؤثر اور قابل اثر مہم شروع کریں۔ ہماری پاک سر زمین کو اللہ تعالیٰ نے بیش بہا قدرتی معدنیات، خزانوں اور 4 خوبصورت موسموں سے نوازا ہے۔ سونا، چاندی، تانبا، کوئلہ، قدرتی گیس، قدرتی نمک، سنگ مرمر، چونا اور قیمتی پتھروں جن کی کئی منفرد اقسام نیلم، یاقوت، زمرد وغیرہ کی بہتات ہے۔ لیکن افسوس پاکستان میں ان کی پروسیسنگ، فنشنگ اور مارکیٹنگ وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے ممالک خاص کر انڈیا ہمارے ان قیمتی پتھروں کی پروسیسنگ، فنشنگ اور مارکیٹنگ کر کے اربوں ڈالر کما رہا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بھی پاکستان سے حاصل ہونے والے سبز سونا یعنی زمرد کے متعلق ہے۔ پاکستان سوات کے علاقے مینگورا سے نکلنے والا زمرد جس کا شمار دنیا کے بہترین قیمتی پتھروں میں ہوتا ہے، بدقسمتی سے حکومت کی عدم توجہی کی باعث پاکستان کا یہ سبز سونا زمرد قیمتی پتھروں کی عالمی منڈی میں بھارتی زمرد کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جس کی وجہ پاکستان میں قیمتی پتھروں کے حوالے سے کٹنگ اور پروسیسنگ سینٹر نہ ہونا بتائی جاتی ہے۔ اگر پاکستان ان قیمتی پتھروں کی خود کٹنگ پروسیسنگ کر لے تو پاکستان اس عمل سے اربوں ڈالر زرعی مبادلہ کما سکتا ہے۔ پاکستان میں واقع زمرد کی ایک کان مینگورا شہر میں دریائے سوات کے کنارے پہاڑوں میں لگ بھگ 182 ایکڑ رقبے تک پھیلی ہوئی ہے، جس کا شمار دنیا کی بڑی کانوں میں ہوتا ہے۔ جدید طریقوں کا فقدان ہونے کی بدولت ابھی تک اس کے صرف 20 ایکڑ رقبے پر ہی کھدائی ہو سکی ہے۔ کان کی دریافت کا صحرا ایک ہندو کے سر جاتا ہے جس نے 1957-58 میں زمرد کی کانوں کی نشاندہی کی تھی۔ اس وقت کے والی سوات نے اسی ہندو کو یہ علاقہ لیز پر دے دیا۔ پھر جیسے ہی 1971 میں ریاست سوات کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا تو اس کان کو ایک وفاقی ادارے جیمسٹون کارپوریشن کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ادارے میں بڑے پیمانے پر ہونے والی بدعنوانیوں کی بدولت قیمتی پتھر کی ایک کان خسارے میں جانے لگی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ حکومت نے 1996 میں سے تارا لگا دیا۔ بعد ازاں 2005 کے طالبان نے سوات میں اپنے قبضہ کے دوران اس کان کو دوبارہ کھولا اور یہاں سے حاصل ہونے والی قیمتی پتھروں کو بیرون ملک فروخت کرتے رہے۔ طالبان نے سوات میں اپنے قبضے کے دوران زمرد کی کان کو بے دردی سے لوٹا۔ حالات ٹھیک ہونے کے بعد 2010 میں پاکستان نے اس کان مقامی ٹھیکیدار خالد نامی شخص کو 1 کروڑ 20 لاکھ روپے سالانہ ٹھیکے پر دے دیا۔ سوات سے برآمد ہونے والے زمرد کی مانگ پوری دنیا میں ہے۔ پاکستانی زمرد کو بین الاقوامی منڈی میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، لیکن اس کان سے نکلنے والے اس قیمتی پتھر سے نہ تو اس علاقے کی عوام کو فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی پاکستان اس سے کوئی خاطر کا زرعی مبادلہ کما سک رہا ہے۔ زمرد کو کان سے نکالنے کے بعد ٹھیکیدار مقامی سطح پر خام حالت میں زمرد کی نیلامی کرتے ہیں، جس سے بیوپاری اونے پونے داموں اور بعض اوقات ادھار خرید کر سیدھا بینکاک بھیجتے ہیں، جہاں تاجر اس کی مالیت کا اندازہ لگا کر انڈیا جے پور بھیج دیتے ہیں کیونکہ وہاں لیبر سستی ہے، جہاں اس کی کٹائی اور فنشنگ ہونے کے بعد ان پتھروں کو بینکاک، دبئی، امریکہ، آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ اور اسرائیل کے ہاتھوں مہنگے داموں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ بعد ازاں انہیں دنیا کے مہنگے ترین زیورات و آرائش کی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ زمرد کی قیمت کا دار و مدار کٹائی، پتھر کے سائز، رنگ اور صفائی کو دیکھ کر لگایا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے جس پتھر کا رنگ گہرا ہرا ہوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ قیمتی پتھروں کے ماہرین کے مطابق زیادہ تر پتھر 1 سے لے کر 5 گرات وزن تک کے ہوتے ہیں۔ 5 گرات 1 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ انڈیا مارکیٹ میں اس کی قیمت 1 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک ہوتی ہے۔ مقامی ٹھیکیداروں کے مطابق سوات میں زمرد کی کانوں سے ہر ماہ 7,000 گرات سے زیادہ زمرد نکالا جاتا ہے۔ فرانس کی کمپنی کے سروے کے مطابق اس وقت سوات کی کان میں تقریباً 70 لاکھ گرات کا زمرد موجود ہے، جبکہ 1980 میں سوات کی کانوں سے 7.5 لاکھ گرات زمرد
نکالا گیا تھا، جس کی مالیت اس وقت کے حساب سے تقریباً 2 ارب روپے بنتی ہے۔ دنیا بھر میں پیدا ہونے والے زمرد کے پتھروں میں سوات کے زمرد کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس کا رنگ، اس کی روشنی اور اس کے اندر نظر آنے والی پانی نما جھلک دنیا کے کسی بھی حصے میں پیدا ہونے والے زمرد سے بہتر ہے۔ پاکستانی زمرد کے قیمتی ہونے کے حوالے سے اکثر پاکستانی اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں گھڑیوں میں رولیکس ایک بہت بڑا برانڈ ہے۔ ان کی اسپیشل کوالٹی کی گھڑیوں میں زمرد اور ہیرے کا استعمال ہوتا ہے۔ زمرد کے سلسلے میں سوات کے زمرد کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن یہ کمپنی اور اس کی انتظامیہ پاکستان سے براہ راست زمرد نہیں خریدتی، بلکہ وہ پاکستانی زمرد ہانگ کانگ یا انڈیا جے پور سے خرید کر اپنی گھڑیوں میں استعمال کرتی ہے۔ محترم ویورز، دنیا بھر میں قیمتی پتھروں کی مارکیٹ کا کاروبار اس وقت 10 ارب ڈالر سالانہ سے زیادہ ہے، جبکہ ایشیا کی 2 بڑی قیمتی پتھروں کی منڈی ہانگ کانگ قیمتی پتھروں کی مارکیٹ سے 600 ملین ڈالر کماتا ہے۔ دوسری جانب لیبر سستی ہونے کی بدولت انڈیا جے پور آدھی دنیا کے قیمتی پتھر کٹنگ پروسیسنگ کر کے 100 ملین ڈالر سالانہ کماتا ہے۔ ان دونوں مارکیٹوں میں دنیا بھر سے مختلف رنگوں کے قیمتی پتھر لائے جاتے ہیں، جن میں روبی، فیروزہ، زمرد، بکراج، یاقوت اور نیلم وغیرہ شامل ہیں۔ برطانوی اخبار سنڈے ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ کے مطابق ایشیا میں زمرد کی 2 بڑی اعلیٰ کوالٹی کی کانیں موجود ہیں، جہاں دنیا کا 10% اعلیٰ قسم کا زمرد پایا جاتا ہے، جن میں ایک زمرد کی ایک کان سوات کے علاقہ منگورا میں ہے، جبکہ دوسری کان افغانستان میں کابل کے شمال میں واقع سستا کہو ہندوکش کے مقام پر واقع وادی پنشیر میں ہے، جہاں سے بیوپار زمرد کی ایک بڑی مقدار بھارت کے شہر جے پور اور بینکاک اسمگل کرتے ہیں۔ اگر حکومت تھوڑی سی دلچسپی لے اور سوات میں قیمتی پتھروں کے حوالے سے اعلیٰ معیار کے ٹریننگ سینٹر بنوا دے، جہاں سوات اور بنگورا کے نوجوانوں کو ہنگامی بنیادوں پر قیمتی پتھروں کی کٹنگ اور پروسیسنگ سکھائی جائے، ان نوجوانوں کو حکومتی سطح پر کٹنگ اور پروسیسنگ سینٹر مہیا کر دیے جائیں، تو سوات اور افغانستان کا قیمتی زمرد ہانگ کانگ یا انڈیا جانے کے بجائے سوات میں ہی تیار ہوں گے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی صحیح قیمت لگے گی، جس سے سوات کے غریب لوگوں کی قسمت بدل جائے گی اور مینگورا کی چھوٹی سی جیمسٹون مارکیٹ ہانگ کانگ اور جے پور کی طرح دنیا میں اپنا ایک مقام بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہلانے والا سوات، جہاں پاکستانی اور بین الاقوامی ٹورسٹ کی بہتات ہے۔ کمسٹر مالاکنڈ ڈویژن کے مطابق عید کی چھٹیوں میں ریکارڈ 15 لاکھ سیاحوں نے سوات سمیت مالاکنڈ ڈویژن کا رخ کیا، اور بنگورا کی جیمسٹون مارکیٹ میں پاکستانی تیار زمرد بکنا شروع ہو جائے تو پاکستان ان سیاحوں کی مد میں خطیر زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ حکومتی غفلت، عدم توجہ، سرپرستی اور جدید سہولتوں کی عدم دستیابی کے باعث ایک بڑا مسئلہ جو کان کنی پر کام کرنے والے مزدوروں کو درپیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کانوں میں پرانے اور روایتی طریقے سے کام کیا جاتا ہے، جو مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت خطرناک بھی ہوتا ہے۔ کان کے اندر سرنگیں کچی ہیں جو کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتی ہیں، جس کی وجہ سے کان میں کھودی گئی سرنگوں کے بیٹھنے کا خطرہ لاحق ہے۔ یہاں ایک بات انتہائی تشویشناک ہے کہ اگر ایک بار کان بیٹھ گئی تو جانی نقصان تو ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ زمرد کی اس رگ تک دوبارہ رسائی حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، جو ایک مرتبہ حاصل کی جاتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مال ہمارا ہے، سرمایہ ہمارا ہے، لیبر ہماری ہے، کانوں میں مزدور ہمارے مرتے ہیں، اور باہر کا تاجر آ کر ہم سے قرض لے کر اس کی تھوڑی سی تراش خراش کر کے ساری کی ساری رقم بٹور لیتا ہے۔ اس پر ترا یہ کہ اسے ہمارے نام کی بجائے اپنے نام سے بیچا جاتا ہے، اور بدلے میں ہمیں کچھ خاص نہیں ملتا۔ ہماری وزیر اعظم پاکستان، جبکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان صاحب کا اپنا حلقہ بھی سوات ہی ہے۔ آپ حضرات فوراً ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے ایسے ٹھوس اقدامات اٹھائیں کہ پاکستان کا یہ قیمتی سرمایہ ضائع ہونے سے بچ جائے اور زمرد کا یہ قیمتی پتھر پاکستان کی خوشحالی کا سبب بنے۔ اگر زمرد کی کانوں کے انتظامات زیادہ ذمہ دار اور دیانتدار ہاتھوں میں دے دیے جائیں تو اس سے نہ صرف ملک کو بیش قیمت زر مبادلہ حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ مقامی لوگوں کو بھی اس سے خاطر خواہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے کان کنی کے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جائے اور کان کنی کرنے والے مزدوروں کو بھی جدید تقاضوں کے مطابق تربیت دی جائے، اور ان مزدوروں کو جدید مشینری کا استعمال بھی سکھایا جائے تاکہ یہ مزدور زیادہ آسانی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت فوراً سوات میں مختلف ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کریں جو نوجوانوں کو زمرد کے ساتھ ساتھ دیگر قیمتی پتھروں کے حوالے سے تربیت دیں۔ ان نوجوانوں کو قیمتی پتھروں کی کٹنگ اور پروسیسنگ سکھائی جائے۔ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد نہ صرف سوات کے نوجوان ہنرمند کہلائیں گے اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، اور جو قیمتی پتھر ہم خام مال کی صورت میں بینکاک اور انڈیا بھیجتے ہیں، اگر اس کی مناسب کٹنگ پاکستان میں شروع ہو جائے تو پاکستان سالانہ کروڑوں ڈالر کا زر مبادلہ کمانے کے قابل ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارا زمرد انڈیا کے نام سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے پیارے ملک پاکستان کے نام سے فروخت ہونا شروع ہو جائے گا۔
اگر موجودہ حکومت نے ایسا ممکن کر دکھایا تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ شمار ہوگا۔ تو محترم پاکستانیوں، آپ تمام حضرات سے بھی گزارش ہے کہ پاکستان کے اس سب سونے زمرد کے لیے بھی سوشل میڈیا میں زور و شور سے کمپین چلائیں تاکہ یہ ایوان بالا تک ہماری آواز مؤثر طریقے سے پہنچ سکے۔ اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اور مجھے اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔